بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مناسک حج۔ حج کی 3 اقسام ہیں جن میں حج قرآن، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قرآن میں حاجی حضرات عمرہ اور حج کا احرام اکٹھا پہنتے ہیں۔ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کھولتے ہیں۔ حج تمتع میں حاجی حضرات صرف عمرے کا احرام پہن کر عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور پھر ایام حج یعنی 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں، جبکہ حج افراد میں حاجی حضرات صرف حج کی نیت سے احرام پہن کر مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ ایام حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کو اختتام پذیر ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں 13 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ حج کے 5 لازمی ایام ہیں۔ حج کا پہلا دن۔ حج کے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام احرام پہن کر منا میں دوپہر تک پہنچتے ہیں۔ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی صبح فجر کی نمازوں کی ادائیگی اور رات کو منا میں قیام کرنا سنت ہے۔ حج کا دوسرا دن۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ آج کے دن حج کا رکن اعظم یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، اور وقوف عرفات کی ادائیگی کے بعد حج ادا نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب کے بعد حجاج کرام منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں حجاج کرام ظہر کی نماز سے پہلے حج کا خطبہ سماعت فرماتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں کسی بھی حصے میں وقوف کیا جا سکتا ہے۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے پورے حج کا نچوڑ ہیں۔ افضل و اعلیٰ تو یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں اور وقوف کریں۔ تھک جائیں تو کچھ دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہو جائیں۔ پورے خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف اور استغفار میں مشغول رہیں۔ وقفے وقفے سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پکارتے رہیں۔ خوب رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام کی درجات کی بلندی اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ وقوف عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کھلے آسمان تلے مزدلفہ کے میدان میں رات کے وقت ذکر و اذکار کرنا اور سونا سنت موقدہ ہے، اور مزدلفہ کی یہ رات شب قدر سے افضل شمار ہوتی ہے، اور اسی جگہ سے رمی جمرہ یعنی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی اکٹھی کی جاتی ہیں۔ ہر حاجی تقریباً 70 کے قریب کنکریاں اکٹھی کرتا ہے۔ حج کا تیسرا دن۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام کے ذمہ کئی مناسک ادا کرنا واجب ہے۔ فجر کی نماز اول وقت یعنی اندھیرے میں ادا کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ وقوف مزدلفہ میں حجاج کرام کثرت سے تلبیہ، تکبیر، درود شریف، توبہ استغفار کرتے اور خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ سورج نکلنے کے قریب حجاج کرام منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ منا میں پہنچ کر حجاج کرام سب سے پہلا کام بڑے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، احرام باندھنے سے لے کر رمی شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ حج تمتع اور حج قرآن کرنے والے حجاج کرام پر جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی دم شکر کرنا واجب ہے۔ قربانی کے بعد حجاج کرام اپنے سر کے بال منڈواتے یا پھر سر کے بال کٹواتے ہیں۔ حجاج کرام غسل کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں اور خوشبو لگا کر طواف زیارت کے لیے کعبہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قربانی کی ادائیگی اور سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد حجاج کرام پر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، ماسوائے زوجین کے باہمی تعلق کو قائم کرنا۔
زوجین اپنا باہمی تعلق طواف زیارت کی ادائیگی کے بعد ہی قائم کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ادا کر لینا واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد حجاج کرام حج کی سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کرتے ہیں۔ طواف زیارت اور سعی کے بعد حجاج کرام دوبارہ منی واپس چلے جاتے ہیں۔ حج کا چوتھا اور پانچواں دن ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں تاریخوں کو حجاج کرام زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک تینوں جمروں پر رمی یعنی 7 کنکریاں مارتے ہیں اور حجاج کرام 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے منی کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی غروب آفتاب تک منی نہیں چھوڑتا تو پھر اس حاجی کو 13 ذی الحجہ تک مزید منی میں قیام کے ساتھ تینوں جمروں پر رمی کرنا ہوگی۔ ان دنوں میں بھی حجاج ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ الحمدللہ حج کے تمام مناسک ادا ہو گئے ماں سوائے طواف وداع۔ مکہ سے روانگی سے قبل حجاج کرام پر الوداعی طواف کرنا واجب ہے۔ درحقیقت مناسک حج کی ادائیگی حکم الہی کی تابعداری کا نام ہے۔ اللہ کریم مجھ سمیت تمام امت مسلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کی حاضری، حج و عمرہ، بیت اللہ شریف کی سعادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حجاج کرام کی عبادات و دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تھینک یو۔